بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 122 سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی میری ان نعمتوں کو، اللتی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی العالمین جہان والوں پر۔ واتقوا ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ واتقوا ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس عن نفس کوئی جان کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل فدیہ، ولا تنفعها اور نہ فائدہ دے گی اسے، شفاعت سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پھر بنی اسرائیل جو ہے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے اور جن نعمتوں سے نوازا تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے تم پر اتنی زیادہ اپنی نعمتیں جو کی ہیں ان کو یاد کرو، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی انہیں اللہ تعالیٰ سے اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ جب کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس وقت کوئی جو ہے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی سفارش انہیں کوئی فائدہ دے گی، اور نہ ہی کسی طرح سے ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے پاس سے غلط عقیدہ گھڑ لیا تھا، بد اعمالیوں کے باوجود اور انبیاء کو جھٹلانے اور ان کو قتل کرنے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ جنت صرف ہمارا حق ہے، تو ہمارے سوا، یہود اور نصارہ کے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، کہ اس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، کہ اگر زمین بھر کر سونا بھی دینا چاہے اور یہ چاہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش ان کو فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ کسی طریقے سے مدد کیے جائیں گے۔ تو یہ دنیا کے اصول ہیں کہ یہاں جو ہے انسان ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے، یا یہ ہے کہ سفارش کر لیتا ہے، یا دوسرے لوگ اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے روز جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، رَبُّهُ اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ اور انہوں نے اس پر پورا اترے، قَالَ تو کہا، إِنِّي جَاعِلُكَ بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں، للناس لوگوں کے لیے، امام۔ قَالَ تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي کہ یہ وعدہ میری اولاد کے لیے بھی ہے۔ قَالَ تو اللہ نے فرمایا، لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا گیا اور وہ ان باتوں میں پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں،
تو اس وقت جو ہے انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی پوچھا، تو انہیں بتایا گیا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو صاحب ایمان ہوں گے ان کے لیے وعدہ ہے۔ اور وہ آزمائشیں کون سی تھیں، امتحان کون سے لیے گئے تھے کہ جب آپ توحید کی دعوت لے کر اٹھے تو اس وقت ساری قوم آپ کے خلاف ہو گئی تھی، اور نمرود اور آپ کی قوم کے لوگوں نے مل کر آپ کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور آپ اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ اور اس کے بعد آپ کو حکم ملا کہ آپ شام کی طرف ہجرت کر جائیں، تو آپ اپنے خاندان سمیت جو ہے وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور جیسے ہی آپ شام گئے تو آپ کو حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگسار جو ہیں ان میں چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ ان کو وہاں چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر چلے آئے، اور وہاں جو ہے وہ مکہ کا شہر آباد ہو گیا۔ اس وقت بے آب و گیا علاقہ تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ آپ اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے بدلے میں ایک مینڈھا جو ہے وہ بھیج دیا، جو آج تک جو ہے قربانی آپ کی سنت ابراہیمی جو ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ تو جب آپ ان تمام امتحانات سے پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اس وقت آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو صاحب ایمان ہوں گے یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے مقرر کیا کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن والا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پکڑو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے، وَإِسمَاعِيلَ اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ کہ پاک رکھیں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن اس شہر کو، امیناً امن والا، اور ورزق اور رزق دے، اہلہ اس کے باشندوں کو، من الثمرات پھلوں کا، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر۔ قالا تو اللہ نے فرمایا، ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے، فأمتعوہ پس اس کو بھی میں فائدہ دوں گا، قلیلاً ایک تھوڑی مدت کے تک، ثم اضطرہ پھر اسے گھسیٹوں گا یا لے جاؤں گا، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی آزمائشوں پر پورے اترے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کا امام بنا دیا، تو انہوں نے اللہ سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا، تو ان کو یہ جواب ملا کہ یہ وعدہ جو ہے ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا کہا گیا کہ اس کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے، اور ان سے وعدہ لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو ظاہری طور پر بھی پاک صاف رکھنا اور شرک اور بت پرستی سے بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ اس میں کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت وہ دعا بھی یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والے جو ایمان والے ہیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے اور قیامت تک کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرا انکار بھی کرے گا اس سے میں وقتی طور پر اس کو بھی فائدہ دوں گا، لیکن میں اسے ایک برے عذاب کی طرف یعنی آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور وہ برے لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ ایمان والوں کے لیے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں کو اس کے یا امن کی جگہ اس کو بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما دے پھلوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جو ہے وہ مکہ بیابو گیا تھا، وہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، طائف کے علاقے میں ہر طرح کے اچھے پھل پیدا ہوتے تھے، وہ نزدیک ہی یہاں مکہ جو ہے وہ آ جاتے تھے، اور اسی طرح سے دنیا بھر سے بہترین قسم کی اشیاء کھانے پینے کی یہاں اللہ تعالیٰ کی ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اکٹھی کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرا انکار بھی کرے گا میں اس کو بھی فائدہ دوں گا ایک مقررہ مدت کے لیے، لیکن آخر کار جو ہے اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیکی کو پھیلانے میں ہماری ساتھ تعاون ضرور کیا کریں، اس لیے کہ نیکی کو پھیلانا بھی ایک نیکی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اجر کے مستحق قرار پاتے ہیں کہ جتنی ہی اللہ کے کلام کو ہم آگے پھیلائیں گے اور اس پہ جتنے لوگ عمل کریں گے تو اس میں سے ہمیں بھی ثواب میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔